چودہ صدیاں پہلے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا۔ اس نے ہدایت کی کہ قرآن کو سن کر رہنمائی حاصل کرو۔ اپنی تنزیل سے روز حشر تک یہ الہامی کتاب انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ رہے گی۔ قرآن کا بے نظیر مجموعہ اس کا اظہار ہے کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ اس کے ساتھ قرآن میں ایسے موجزانہ صفات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ خدا کی نازل کردہ وحی ہے۔ اس میں سے ایک صفت یہ حقیقت ہے کہ وہ سائنسی حقائق جن پر سے ہم 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کی بدولت پردہ اٹھا سکے، قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کیے گئے۔ ظاہر ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بہرکیف بہت سے سائنسی حقائق جن کی قرآن میں انتہائی گہری وضاحت کی گئی، صرف 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت کیے جا سکے۔ یہ حقائق قرآن کے نزول کے وقتوں میں نہیں جانے جا سکتے تھے۔ یہ اس کی مزید شہادت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے سائنسی معجزوں کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے نزول کے وقت موجود سائنسی سطح پر نظر ڈالتے ہیں۔ ساتویں صدی میں جب قرآن نازل ہوا، عرب معاشرہ بہت بے بنیاد عقائد رکھتا تھا۔ وہ کائنات کی واقفیت سے قاصر تھے۔ یہ عرب ماضی کی نسلوں سے وراثت میں ملنے والے مذہب پر یقین رکھتے تھے۔ مثلا انہوں نے فرض کیا ہوا تھا کہ صرف پہاڑ آسمانوں کو سہارا دیے ہوئے ہے، یہ کہ زمین ہموار ہے اور پہاڑ اس کے کناروں پر موجود ہیں۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پہاڑ ستون ہیں جنہوں نے اتنے اونچے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال عرب معاشرے کے عقائد قرآن نے خارج کر دیے۔ مثلا یہ آیت کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے بلند کیا، قرآن نے اس کو باطل کر دیا کہ پہاڑ آسمانوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اکثر اوقات بہت سے دوسرے موضوعات پر ایسے حقائق بیان کیے جن کا اس وقت کسی کو علم نہیں تھا۔ قرآن جو اس وقت نازل ہوا جب لوگوں کو طبیعیات یا حیاتیات کا بہت کم علم تھا، اپنے اندر مختلف موضوعات پر واضح حقائق رکھتا ہے، جیسا کہ تخلیق کائنات، تخلیق وجود انسانی، فضا کا نقشہ اور وہ نازک توازنات جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتے ہیں۔ آئیے اب ہم چند سائنسی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ آغاز کائنات کو قرآن میں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔
موجودہ عہد کی سائنسی معلومات قرآن میں دی گئی اس خبر سے پوری طرح متفق ہیں۔ آج کی فلکی طبیعت جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ مادے اور وقت کے طول و عرض اچانک ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی۔ اس واقعے نے جو بگ بینگ یا عظیم دھماکہ کہلاتا ہے پوری کائنات کو 15 کھرب سال پہلے پیدا کیا اور ایک واحد نقطے کے دھماکے سے عدم سے وجود میں لایا۔ جدید سائنسی حلقے اس پر متفق ہیں کہ عظیم دھماکہ کائنات کی ابتدا کا واحد تشریح ہے اور یہ کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ عظیم دھماکے سے پہلے مادہ نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس حالت عدم میں نہ تو مادہ تھا، نہ طاقت اور نہ ہی وقت موجود تھا۔ مابعد الطبیعیات کی روح سے مادہ، طاقت اور وقت سب تخلیق کیے گئے۔ اس حقیقت کا جو طبیعیات نے حال میں دریافت کی ہے قرآن 1400 سال پہلے اعلان کرتا ہے۔ قرآن میں جو 14 صدیوں پہلے نازل ہوا، جب فلکیات کے خیالات قدیمی تھے، کائنات کا پھیلاؤ اس طرح بیان کیا گیا۔ آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور بلا شبہ ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ آسمانوں کا لفظ جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں بے شمار جگہ خلا اور کائنات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن میں یہ خبر دی گئی ہے کہ کائنات پھیلتی ہے اور یہی وہ نتیجہ ہے جس پر آج کے سائنسدان پہنچے ہیں۔ 20ویں صدی کے طلوع تک سائنسی دنیا میں یہ نظریہ رائج تھا کہ کائنات کا مزاج ٹھہرا ہوا ہے اور یہ بے پایاں وقت سے موجود ہے۔ بہرکیف جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونے والی تحقیقات، مشاہدات اور حساب نے انکشاف کیا ہے کہ حقیقت میں کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ صدی کی ابتدا میں ایک روسی ماہر طبیعیات الیگزینڈر فریڈمن اور بیلجیم کے ماہر فلکیات جارج لیمیٹرن نے واضح حساب لگایا کہ کائنات مستقل حرکت میں ہے اور یہ مستقل پھیل رہی ہے۔ یہ حقیقت 1929 میں مشاہداتی اعداد و شمار سے بھی ثابت ہو گئی۔ آسمان کے دوربین سے مشاہدے کے دوران ماہر فلکیات ایڈورڈ ہبل نے دریافت کیا کہ ستارے اور کائنات مستقل ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ وہ کائنات جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہو، کائنات کے پھیلاؤ پر دلالت کرتی ہے۔ جو قرآن میں اس وقت سمجھایا گیا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے۔ قرآن میں چاند اور سورج کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک مخصوص دائرے میں حرکت کر رہا ہے۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو تخلیق کیا، جن میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔
ایک دوسری آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورج ساکت نہیں ہے بلکہ ایک ترتیب سے حرکت کر رہا ہے۔ اور سورج کے لیے جو مقرر کردہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ قادر مطلق اور با علم اللہ کا۔ یہ حقائق جن سے قرآن نے آگاہ کیا ہمارے دور کے فلکی مشاہدات سے دریافت ہوئے۔ فلکیات پر ماہرین کے حسابات کے مطابق سورج ایک مخصوص رفتار سے روشن ترین سیارے سٹار ویگا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ سورج کے ساتھ اس کی کشش شمسی کے زیر اثر تمام سیارے اور سیارچے بھی یہی فاصلہ طے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں موجود تمام سیارے ایسی ہی منظم حرکت میں ہیں۔ اس طرح کی گردشوں اور راستے سے بنی ہوئی ساری کائنات قرآن میں اسی طرح کندہ کی گئی ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ مجموعی طور پر کائنات میں 200 کھرب کہکشائیں ہیں اور ہر ایک میں 200 کھرب ستارے ہیں۔ زیادہ تر ستارے سیارے رکھتے ہیں، بہت سے سیاروں میں سیارچے ہیں۔ یہ تمام آسمانی اجسام شمار شدہ مدار میں حرکت کرتے ہیں۔ لاکھوں سال سے ان میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں مکمل ہم آہنگی سے تیر رہا ہے اور دوسروں سے مربوط ہے۔ علاوہ ازیں کئی دمدار ستارے بھی اپنے مقرر کردہ مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ مدار صرف آسمانی اجسام تک محدود نہیں ہے بلکہ کہکشائیں بھی مقرر شدہ منظم دائروں میں گھوم رہی ہیں۔ اس حرکت کے دوران کوئی فلکی جسم نہ تو ایک دوسرے کے مدار سے گزرتا ہے اور نہ ہی ٹکراتا ہے۔ بلا شبہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کچھ کہکشائیں ایک دوسرے سے اس طرح گزرتی ہیں کہ ان کے حصے ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں۔ یقیناً جس وقت قرآن نازل ہوا بنی نوع انسان کے پاس نہ تو دوربینیں تھیں اور نہ جدید ٹیکنالوجی کہ وہ لاکھوں کلومیٹر دور خلا کا مشاہدہ کر سکتا، نہ جدید طبیعیات اور فلکیات کا علم تھا، اور نہ ہی اس وقت یہ طے کیا جا سکتا تھا کہ کائنات میں مدار اور راستے ہیں جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ بہرکیف قرآن نے ہم پر اس وقت صاف واضح کر دیا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔